السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج وضو کے متعلق 4 مسئلے لے کر آیا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ اس کار خیر میں برابر کے شریک ہوں۔ محترم ناظرین، پہلا مسئلہ وضو کے متعلق یہ ہے کہ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی اس قدر گنی ہو جائے کہ اس کے نیچے کھال چھپ جائے، تو اب کتنے بالوں کا دھونا فرض ہے، کون سے حد تک بالوں کا دھونا فرض ہے اور کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چہرے کے حد کے اندر جو بال ہیں صرف اس کو دھوئیں گے۔ کال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اب صرف اس جگہ کا دھونا ضروری ہے جو چہرے کے حد کے اندر ہے، جو چہرے سے باہر ہیں، یعنی جو داڑھی کے بال اگر لمبے ہو گئے ہیں، چہرے کے حد سے باہر ہیں، تو ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو حصہ کان اور رخسار کے درمیان میں ہے اس کا دھونا فرض ہے، چاہے داڑھی نکلی ہو یا نہیں نکلی ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ یا منہ کو آپ نے زور سے بند کیا، اتنا زور سے بند کیا کہ اس تک پانی نہیں پہنچا، تو دھونے کے بعد اگر معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر آپ نے بغیر دھوئے اسی طرح خشک رہ گیا ہے اور آپ نے وضو کر لیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، دوبارہ سے آپ جو جگہ خشک رہ گئی ہے آپ اس کو دھوئیں گے۔ چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے اعضائے وضو میں سے، آپ اس کو دھوئیں، کیونکہ اس کا دھونا فرض ہے اور ضروری ہے، صرف اس پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔